پھر شیخ ایک بڑا شگفتہ سا پہلو بھی آپ کی زندگی کا ہے کہ اتنی ماشاءاللہ مبارک منور داڑھی اور یہ سارا آپ کا جو حلیہ، اس میں آپ نے ایک شادی کر لی، وہ بڑی مشہور بھی ہوئی شیخ۔ ہاں، اس کی بھی ایک پیچھے ایک سٹوری ہے، ٹھیک، داستان ہے۔ وہ یہ ہے کہ 2 سال پہلے میں نے باقی کتابوں پہ کام مکمل کرنا ہے، میری زندگی کی آخری خواہش تھی کہ میں نے صحیح بخاری پہ کام کرنا ہے۔ اللہ، تو بخاری کی روایات ہیں، نسخے ہیں، کون سی روایت ہے، اس کے لیے کون سے نسخ، اس کا تعین، وہ میں نے ایک روایت جو ہے نا وہ اس کا میں نے تعین کیا۔ آپ کے پاس ٹائم زیادہ نہیں ہے، نہیں تو میں تفصیل بیان کر دیتا۔ تو وہ ہے ابو ذر ہروی رحمۃ اللہ علیہ کی جو روایت ہے صحیح بخاری کی۔ ٹھیک، انہوں نے امام بخاری کے 3 جو تلامذہ ہیں بڑے مضبوط، وہ صحیح بخاری جو انہوں نے امام بخاری سے لی ہے وہ اس کو روایت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے 3 مشائخ کے ساتھ بیٹھ کے ایک نسخہ مرتب کیا، اس میں روایات میں کوئی لفظی تھوڑا بہت فرق ہے تو وہ بیان کر دیا۔ ٹھیک، تو مجھے اس پہ کام کرنا تھا۔ اب اس کے جو قلمی نسخ ہیں موثوق ترین قدیم، وہ مراکش میں موجود ہے۔ ٹھیک، اس کے لیے میں نے 4 مرتبہ مراکش کا سفر کیا۔ اللہ، ان مکتبات میں جا کے وہاں سے اس کی میں نے فوٹو حاصل کی۔ تو وہاں کے علماء جو ہیں سلفی، چونکہ میرا پہلے ہی وہاں پہ جو ہے نا وہ بہت تعارف موجود، یہ میرے لیے بڑی سہولت ہوتی ہے۔ الحمدللہ، میں جہاں بھی جاؤں وہاں سے بڑا بھاری تعداد جو ہے نا وہ علماء کی، طلباء کی، اہل علم کی وہ موجود ہوتی ہے جو مجھے جانتی ہے۔ تو جب میں نے یہ سب کیا نا، وہ کتابیں تھی ساری مغربی رسم الخط میں۔ ٹھیک ٹھیک، مراکش کا جو ہے، ہاں، مغربی رسم الخط جو ہے یہ ہمارا جو عربی میں ہم لکھتے ہیں نا اس سے مختلف ہے۔ تو چلو بہرحال جب میں فارغ ہو کے واپس آنے لگا تو مجلس ہوئی ہماری علماء کی دار بیضا کاسا بلانکا میں، ڈاکٹر حمید الاقرا کے گھر۔ ٹھیک، میں نے ان سے، میرے ذہن میں ایک تھا کہ یار یہ میں اکیلا کہیں کوئی لفظی حرفی غلطی نہ کر جاؤں، تو میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ میں ان سے کہتا ہوں کہ بھئی اگر میں آ جایا کروں ادھر کو 2-3 مہینے کے لیے، تو آپ کوئی اسٹوڈنٹ، کوئی طالب علم مجھے مہیا کر دیں گے جو میرے ساتھ بیٹھ کے تجھے اسسٹ کر سکے، پڑھے، تاکہ ہم عبارت کے لکھنے میں پڑھنے میں غلطی نہ ہو۔ تو میں نے ان سے اس کا اظہار کیا، اس پہ بات ہوتی رہی۔ انہوں نے کہا شیخ سیدھی سے بات بتائیں آپ کو، کہ سیدھی دسو۔ نے کہا بندہ تو کوئی نہیں ہے ایسا جو آپ کو 24 گھنٹے اس کام کے لیے دے۔ ہاں، یہ ایک سیریس ان کی طرف سے وہ آفر تھی، کیونکہ وہ مجھ سے بہت مانوس تھے، میں بھی۔ تو انہوں نے کہا بھائی سیدھی بات ہے، ہم آپ کے یہاں شادی کر دیتے ہیں۔ سیریسلی کہہ رہے ہیں، مذاق نہیں ہے جی۔ یہ میرے پاس گھر بھی ایک موجود ہے، پورا پورشن ہے، وہ دے دیتے ہیں، وہاں آپ کو رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ 24 گھنٹے آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ اس رشتے کے علاوہ دنیا میں کوئی رشتہ نہیں ہے۔ بڑی خوبصورت بات۔ خیر وہ انہوں نے یہ مشورہ مجھے دے دیا، انہوں نے کہا کہ ہم یہ یعنی مزاح نہیں کر رہے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ ہاں جی، سنجیدگی سے ایک مشورہ۔ خیر وہ تو میرے بارے میں نہیں تھا، اب اتنی دور شادی، یہ وہ ادھر ادھر، لیکن وہ دماغ میں بات بیٹھ گئی۔ ٹھیک، یار یہ بڑی کتاب ہے اور اکیلے، اور یہ وہ اس کا پڑھنا مختلف نسخ سے تک، مختصر یہ ہے کہ وہ نا ذہن میں بات بیٹھ گئی۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ بھئی یہ اب کرتے ہیں۔ حالانکہ اس سے پہلے جو ہے نا وہ کئیوں نے کہا بھی مشورہ بھی دیتے ہیں، میں نے کبھی اس پہ دھیان نہیں دیا۔ اولاد بھی کہتی رہی ہے، اولاد بھی کہتے، دوست احباب بھی کہتے رہے، سب کچھ ہوتا، لیکن میں نے کبھی سنی جو ہے نا وہ کرتے۔ اس مصلحت کے لیے یہ اللہ کی مرضی تھی نا، اور میں سمجھتا ہوں یہ صحیح بخاری کی بڑی کرامت ہے جو میں نے دیکھی۔ خیر میں نے عزم کر لیا، اب بھائی اس کے لیے مجھے کوئی بھی عورت مل جائے، مجھے تو وہ میری ڈیمانڈ نہیں ہے۔ ہاں جی، وہ خاص چاہیے جو تعاون کر سکے۔ وہ یہ تو یہ ہے کہ یہ اللہ سے دوسرے لفظوں میں جس طرح ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ سائی تے ایک چیز بنوانی پہ۔ بالکل بالکل، ہاں جی۔ تو میں نے سارا کہ پھر بات میں نے اللہ سے کرنی تھی نا۔ تو پھر واپس میں نے جدہ آنا تھا عمرے کے لیے، رمضان بھی تھا، وہ میں نے ایک ڈیمانڈ جو ہے نا وہ کہ یا اللہ اس طرح لکھ لی شیخ یا ویسے زبان دماغ میں کہ یا اللہ یہ اس طرح کی بالکل ہونی چاہیے، اور اس طرح کی تو بالکل نہیں ہونی چاہیے، وہ سارا کر لیں۔ میں مکے جا کے درخواست جو دینی ہے ہیڈ آفس میں،
تو آگے چلو آخری اشرا وہاں تھا، درخواست جو ہے نا وہ دائر کر دی. اور یہاں پہ میں ایک بات بتاؤں، یہ جتنے بھی یعنی اس بات سے بڑے 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 نیک لوگ جو ہے نا وہ غافل ہیں. ٹھیک. دنیا میں ہر بندہ جو ہے نا اس کو ضرورت ہے کہ وہ اللہ سے کچھ مانگے. ہم مانگتے ہیں، ایک شک جو ہے نا وہ ہم مس کر جاتے ہیں. اچھا جی. اور جس پہ توجہ بڑے کم لوگوں کی ہے. ٹھیک. اب مانگیں، آپ کو کیا چاہیے؟ بیٹا چاہیے، بیوی چاہیے، کیا چاہیے آپ کو؟ اور بھی کوئی چیز چاہیے؟ ساتھ یہ شرط اپنی پسند کے ساتھ ساتھ یہ شرط لگاؤ کہ یا اللہ وہ تجھے بھی اچھی لگتی ہے. اللہ اکبر، بڑی اہم بات ہے. اس شرط پہ آپ جو مانگیں گے اور ملے گا، پھر اس میں آپ کو بدمزگی نظر نہیں آئے گی. سبحان اللہ، کوئی خسارہ نہیں کبھی. تو بس وہ میں نے جو ہے نا وہ کیا، تو بس اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ واپس پاکستان آیا تو کوئی 15-20 دن کے اندر اندر اس نے اپنے محلے سے ہی جو ہے نا وہ ایک اسی ڈیمانڈ پہ 100% سے بھی زیادہ پوری اترنے والی جو ہے وہ ایک خاتون، اللہ اکبر، نیک اور تہجد گزار، کیا بات ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ لا کے ساتھ بٹھا دی کہ لے پڑھ صحیح بخاری. تو اس کا پس منظر یہ تھا، ماشاء اللہ. یہ نہیں تھا کہ میری کوئی ضرورت ہے، کوئی خواہشات ایسی ہیں یا نہیں، وہ نہیں، ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے. تو یہ مقصد بڑا عظیم تھا. تو اللہ نے جو ہے نا وہ بالکل. شیخ ویسے یہ منفرد بات ہو گئی کہ امام بخاری کے تذکرے میں تو آتا ہے نا کہ بخاری کے لیے وہ شادی کر ہی نہ سکے، اور اللہ نے بخاری کے لیے آپ کی دوسری دفعہ شادی کروا دی. دیکھو جی، آپ یہ بھی شاید میرا خیال ہے بات محل نظر ہے کہ انہوں نے شادی نہیں کی تھی، تذکرہ نہیں ملتا. ہاں جی. ہاں، تو بات یہ ہے کہ انہوں نے جس مقصد کے لیے نہیں کی تھی، ہم نے اسی مقصد یہ کی، وہ مقصد انہوں نے اللہ نے پورا کرا دیا. میں نے جس مقصد کی تھی، مقصد کی بات ہے نا، بالکل بالکل، تو اللہ نے وہ بھی پورا کرا دیا. بالکل صحیح. بات یہ ہے.